ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد 3 مسلمان زمین پہ گرے اور تڑپنے لگے جنگ میں. ایک مسلمان کہتا ہے پانی 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 پلاؤ، العطش العطش العطش. جیسی بچی پانی کا مشکیزہ لے کے اس مسلمان کے پاس پہنچی، صحابی تھے وہ. دوسرے مسلمان نے کہا مجھے پانی چاہیے. انہوں نے منہ ہٹا کے کہا بیٹی پہلے ان کو پلا دو، مجھ سے زیادہ ان کو ضرورت ہے. اس کے بعد تیسرے صحابی نے کہا مجھے پانی پلاؤ، تو دوسرے نے منہ ہٹا کے کہا بیٹی پہلے ان کو پلا دو، مجھ سے زیادہ ان کو ضرورت ہے. تیسرے کے پاس پہنچی وہ شہید ہو گئے تھے، دوسرے کے پاس پہنچی وہ شہید ہو گئے تھے، پہلے کے پاس پہنچی وہ بھی شہید ہو گئے تھے. یہ مسلمان کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ رسول اللہ کے. اور ہم لوگ اگر ولیمے میں جائیں نا، شادی کے ولیمے میں، ادھر نکاح ہوتا رہتا ہے، ادھر ہم اپنی جگہ سنبھال کے بیٹھتے ہیں کہ ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، پہلے ہمارے پیٹ میں کھانا آنا چاہیے. معذرت کے ساتھ، بلکہ شادیوں میں بیٹھنے کے لیے بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ یہاں میں بیٹھوں گا، 4 کرسی میں نے سنبھالی تھی، میرے بچوں کی، میرے بھائی کی، تو کیسے آ کے بیٹھ گیا؟ کہاں وہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے پیاسا شہید ہو رہا ہے؟ کہاں یہ مسلمان ولیمے میں بھی جھگڑا کر رہا ہے جگہ پہ بیٹھنے کے لیے؟ کون سے مسلمان ہو بتاؤ نا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے. کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے. مسلمان کا مسلمان. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آقا فرما رہے ہیں، جس سے عشق کا دعویٰ کرتے وہ آقا فرما رہے ہیں. اپنے آپ کو چیک کرنا، ہم عشق کر رہے ہیں کہ مکاری کر رہے ہیں، عشق کر رہے ہیں غداری کر رہے ہیں، عشق کر رہے ہیں یا منافقت کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ سب سے گنہگار میں ہوں، لیکن چیک کرنا ہے. آج اپنے آپ کو اتنے بڑے ولی کے آستانے کے قدموں میں بیٹھے ہیں، ذرا چیک کرو ہم کیا ہیں. مرنے کے بعد پچھتانا ہے بھائیوں، ہاتھ ملنا ہے، رونا ہے. روتے روتے آئے تھے، روتے روتے چلے جائیں گے، اس وقت پچھتائیں گے. پچھتانا کام نہیں آئے گا، پچھتانا ساتھ نہیں دے گا. اگر سنبھلنا ہے تو سنبھل جاؤ، سدھرنا ہے تو سدھر جاؤ، ہوش میں آنا ہے تو ہوش میں آؤ، آنکھ کھولنا ہے تو آنکھ کھول لو. آج ہوش میں آ جاؤ، کل پچھتانا ہے، پچھتانا ہے، صرف پچھتانا ہے. اللہ اکبر. ایک مثال کے ذریعے آپ کو بتاؤں، ایک آدمی ہے، اس کے پاس جعلی ڈگری ہے. کائے کی ڈگری؟ پی ایچ ڈی کی جعلی ڈگری اس نے بنا رکھی ہے. میں پی ایچ ڈی ہوں، ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر ہوں. اسٹیج والے ڈاکٹر کہہ رہے، گلی والے ڈاکٹر کہہ رہے، دلی والے ڈاکٹر کہہ رہے، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، سب ڈاکٹر کہہ رہے. لیکن اب بات آئی ہے وہاں پر جہاں ڈگری چیک ہوتی ہے. اب ڈگری چیک ہوگی، پبلک میں آپ ڈاکٹر مشہور ہیں، لیکن جہاں ڈگری چیک ہوگی وہ چیکر جانتا ہے اصلی اور نقلی ڈگری کا فرق. اس نے اٹھایا، ڈگری پھاڑ کے پھینک دی، یہ نقلی ہے، اس کو اٹھاؤ اور لے جا کر کے جیل میں ڈال دو. بتاؤ اس کا کیا بنے گا، کیا پچھتائے گا؟ بلا تمثیل عشق رسول کی ڈگری ہم بھی لے لے کے پھر رہے ہیں، اور اس کو چیک کون کرے گا؟ کون چیک؟ اللہ نے چیک کرنا ہے، رسول اللہ نے چیک کرنا ہے. سوچو تو صحیح، بہت بڑے بڑے عاشق رسول کہلانے والے فیل ہوں گے. کون کامیاب ہوگا؟ جس پر اس کا کرم ہو. قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے. ذلیل لوگ ہی جہنم میں نہیں جائیں گے. دنیا میں بڑے بڑے عزت دار جن کے نام کے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹل تھے، بڑے ہاتھ چومے جاتے تھے، پیر چومے جاتے تھے، پھول پہنائے جاتے تھے. قرآن کہے گا، قرآن کہہ رہا ہے ذوق. جو قرآن کے الفاظ ہے وہ جانتے ہیں. ذوق انک انت العزیز الکریم. اللہ جہنم میں ڈالے گا اور کہے گا بڑا عزت دار بنتا تھا نا دنیا میں، چکی سزا. اور دوسروں کے درمیان عزت دار بننے والوں اللہ کے نزدیک عزت حاصل کرو. اور وہاں ڈگریوں سے عزت نہیں ہے، وہاں دل کی کیفیت سے عزت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت اسی کی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. جو جتنا زیادہ ڈرے گا اللہ کے نزدیک اتنا عزت والا ہوگا، اور جس کے دل میں جتنا خوف خدا ہوگا وہ اتنا گناہ سے بچنے والا ہوگا. شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ حدیث لکھتے ہیں قوت القلوب کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. توجہ، بہت دیر میں نے کہا تھا نہیں بولوں گا، بس تھوڑی دیر. توجہ، شیخ فرماتے اللہ کے
رسول نے فرمایا جو مجھ محمد سے عشق کا دعویٰ کرے گا، حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ یاد رہے نہ رہے یہ یاد رکھ لینا بیان میں سے، چیک کرو اپنے آپ کو، میں بھی اور آپ بھی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ محمد سے عشق کا دعویٰ کرے، عشق رسول کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو میرا عاشق ہے اور پوری رات سوتا رہے بستر پہ، توجہ، آقا فرماتے جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات بستر پہ سوتا رہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ توجہ کرنا، ابھی میں اس میں کوئی تفسیرہ نہیں کروں، صرف آپ غور کریں، جو حضور سے عشق کا دعویٰ کرے اور رات بھر سوتا رہے، آقا فرماتے وہ جھوٹا ہے۔ تو جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ فجر کا تعلق رات سے نہیں ہے، فجر کا تعلق تو صبح سے ہے۔ جو رات کو سویا رہے اور عشق کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ مطلب عاشق کی پہچان کیا ہے؟ جو عاشق ہوگا وہ رات کو سوئے گا نہیں، کچھ دیر سوئے گا پھر اٹھ کر کبھی حضور پہ درود پڑے گا، کبھی نفل نماز پڑھے گا، کبھی استغفار کر کے روئے گا۔ یہ عاشق کی پہچان ہے۔ آپ بتاؤ جو سویا رہے آقا فرماتے جھوٹا ہے، جو فجر میں بھی نہ اٹھے، صرف نعت خاں کو 10 کی نوٹ دینے سے، نعت پہ جھومنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا۔ آقا خود کہہ رہے کہ وہ جھوٹا ہے، جو فجر میں بھی نہ آئے پھر اس کا کیا؟ اور پھر غور کرو اور آگے بڑھو۔ ارے جو سویا رہے رات کو وہ جھوٹا ہے، جو راتوں کو زنا کی فلم دیکھے وہ کون ہوگا؟ جو راتوں کو گندی پکچریں دیکھے وہ کون ہوگا؟ جو راتوں کو کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے غزلیں سن کے رات گزارے وہ کون ہوگا؟ عشق رسول اللہ سے اور ہیرو ہیروئن کے گانے، گندی فلمیں کہاں ہو؟ کہاں ہو؟ بیدار ہو جاؤ، مرنے سے پہلے ہوش کے ناخون لے لو، ورنہ یاد رکھو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے تو لوگ اس پہ روتے ہیں، تو مرنے والا کہتا ہے مجھ پر مت رو، اپنے آپ اور اپنے اعمال پہ رو، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ مردہ کہتا ہے کہ دنیا نے مجھے دھوکہ دیا، تم اچھے اعمال کرو، جلدی توبہ کرو، جلد توبہ کرنے میں دیر مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دنیا نے مجھے دھوکہ دیا وہ دنیا تمہیں بھی دھوکہ دے۔ میرے بھائیوں، ہم نے بہت عشق کے دعوے کیے، بتائیے یہ عاشق جو لوگ تھے نا، سرکار غوث پاک 40 سال تک روزانہ معمول یہ تھا، عشاء میں وضو کرتے تھے، اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ کیا مطلب ہوا کہ پوری رات نفل پڑھنے میں گزار دیتے تھے، پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ اور آج ہم لوگ عبادت کرتے، بھائیوں ہم راتوں کو کیا عبادت کریں گے؟ ہم تہجد کیا پڑھیں گے؟ راتوں کو درود کیا پڑھیں گے؟ ہم تو فجر بھی نہیں پڑھتے، ہم تو ظہر بھی نہیں پڑھتے، ہم تو عصر بھی نہیں پڑھتے، مغرب بھی نہیں پڑھتے، عشاء بھی نہیں پڑھتے۔ بھائیوں حق تو یہ ہے کہ مسلمان کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، حق تو یہ ہے کہ پیشاب کے بعد پانی بھی استعمال نہیں کرتے، حق تو یہ ہے جنابت کا غسل فرض ہو جائے 2 3 دن تک نہاتے نہیں ہے۔ فرمایا گیا جو ناپاک رہے ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، ناپاک رہنے والوں کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آئے گا۔ بھائیوں خدا کے لیے سچی توبہ کر لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، نہیں ہوگا ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آئیے حدیث پاک سنیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کو ٹکنوں تک پسینہ، کسی کو گھٹنے تک پسینہ، کسی کو کمر تک پسینہ۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کا پسینہ انسان کا اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس پسینے کو پہاڑ پہ ڈال دے، پسینے کو، تو پہاڑ پگھل جائے۔ بتاؤ پسینے کو، جہنمیوں کے پسینے کو میدان محشر میں جو پسینہ نکلے گا اس پسینے کو پہاڑ پہ ڈال دو تو پہاڑ پگھل جائے۔ اب
بتاؤ بھائیو وہ پسینہ ہمارا کیا کرے گا؟ آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ پسینہ ایک ایک لمحے میں چمڑی جلائے گا، پھر نئی چمڑی آئے گی، پھر چمڑی جلائے گا، پھر نئی چمڑی آئے گی، پھر چمڑی جلائے گا۔ لوگ پسینے میں اتنا ڈبکیاں لے کے پریشان ہوں گے، لوگ تمنا کریں گے کاش کہ موت بھی نہیں آتی کہ مر جائیں، لیکن اب موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ بھائیو چھوڑ دو، دیکھو میں نہیں کہتا کہ دنیا نہ کماؤ، دنیا بھی کماؤ، کھاؤ بھی، اچھا پہنو بھی، اچھے بستر پہ سو بھی، لیکن نعمتوں کے چکر میں اللہ کو مت بھولو۔ نماز کا وقت آئے نماز پڑھو، عبادت کا وقت آئے عبادت کرو، حرام مت کھاؤ، سود مت کھاؤ، جوا مت کھیلو، نشہ مت کرو۔ آج مسلمانوں کے محلے میں 16 17 سال کے لڑکوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، نشے کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے، نشے میں ڈبایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ میں پورے ہندوستان میں یہ بات کر رہا ہوں، لوگوں کو خوف ہے تو مسلمانوں کے ٹیلنٹ سے خوف ہے، اس کی صلاحیت سے خوف ہے۔ لوگ چاہتے ہیں ان بچوں کو ایسا نشیڑی بنا دو ان کے بچے پڑھ نہ سکے، آگے بڑھ نہ سکے، ان کے بچوں کو زنا میں ڈبا دو۔ اور یہ جتنی فلمیں ہیں کوئی فلم ایسی نہیں جس میں زنا نہ ہو، بھاگنے بھگانے کا سین نہ ہو، لیکن میں اپنے لڑکوں اور لڑکیوں سے کہتا ہوں یہ فلمیں ریل ہے، ریل۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھیں گے ریل اور ریل میں فرق ہے، ریل اور ریل میں فرق ہے۔ ریل میں کوئی بھگا کے لے جائے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے بھاگنے بھگانے کی، لیکن ریل میں کوئی بھگا کے لے جائے تو اس کو کتنی تکلیف آئے گی۔ تو ریل کو دیکھ کر ریل مت کرو۔ پہلی بات وہ ریل جو تمہاری زندگی تباہ کر دے وہ ریل آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو پھر اس ریئلٹی کو دیکھو جسے دنیا محمد الرسول اللہ کا کردار کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے اوروں کی نقل کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، گنہگار ہو جاؤ گے، جہنمی ہو جاؤ گے، لیکن آمنہ کے لال کی نقل کرو گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ حضور کی سنتوں پر عمل کرو، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کا انداز بندگی کیا ہے کوئی ان جیسا؟ اللہ اکبر۔ وہ تو دشمنوں کے لیے چادر بچھاتے ہیں۔ ہم نے فلمیں اور سیریل دیکھ کر سگے بھائیوں سے دشمنی کی ہے، لیکن وہ رسول ان کا کردار جس نے دشمنوں کے لیے چادریں بچھائی، جس نے چچا کا کلیجہ چبانے والوں کو معاف کیا، حضور کا کردار۔ وحشی جس نے امیر حمزہ سرکار کو شہید کیا تھا، اور ایک خاتون جس نے سرکار امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو آقا نے فرمایا اس خاتون کو اور اس مرد کو جہاں دیکھو قتل کر دو۔ جب ان کو پتہ چلا وہ حضور کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ نے ہمارے قتل کا حکم دیا، آپ ہمیں معاف نہیں کر سکتے؟ حضور نے کہا جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اور آج ہم سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے، کیوں؟ حضور کو نہیں دیکھا۔ وہ رسول جانوروں پر بھی رحم کرتے، رحمت للعالمین کا جشن منا رہے ہو، دیکھو حضور کو کیا کرم ہے، کیا رحم ہے حضور کو۔ اللہ اکبر، کیسا کرم فرماتے ہیں دوسری مخلوق پر۔ روایتوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، ایک لشکر جا رہا تھا، اسلامی لشکر، بڑا لشکر تھا، حضور آگے آگے چل رہے تھے، لشکر پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا ایک کتیا زمین پہ لیٹ کر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ سرکار نے دیکھا تو صحابہ کو کہا اگر تم یہاں سے گزرو گے تو یہ کتیا ڈر کے بھاگ جائے گی، اور بھاگ جائے گی تو اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا، اس لیے کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹے، تم لوگ اپنا رستہ بدل دو۔
کتیا کے لیے لشکر کا رستہ بدل دیا اور صحابی کو وہاں کھڑا کر کے کہا میں آگے جاتا ہوں، پیچھے آنے والوں کو اطلاع ہو نہ ہو وہ ادھر سے جائیں گے تو کتیا بھاگ جائے گی، تمہاری ڈیوٹی ہے جب تک کہ لشکر پورا گزر نہ جائے تم یہاں کھڑے رہ کر کہنا کتیا بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ اٹھ کے بھاگے گی تو بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا، اس لیے سب لوگ اپنا رستہ بدل دو۔ صحابی کی ڈیوٹی کتوں کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹے، اس خاطر حضور نے ڈیوٹی لگائی۔ جو کتوں کے بچوں پہ اتنا رحم کرتا ہو وہ اپنی امت کے معاملے میں کتنا کریم اور رحیم ہے۔ ایسے ہمارے نبی ہیں، اور آج ہم رحم جانتے ہی نہیں، پڑوسی کو ستا رہے ہیں، بھائیوں کو ستا رہے ہیں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں، بیوی کو ستا رہے ہیں، بچوں کو ستا رہے ہیں۔ کس کا حق ادا کر رہے ہو وہ تو بتاؤ، کس کا حق ادا کر رہے ہو؟ میں پھر کہتا ہوں مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت، مسلمانوں کو مسلمان بننے۔ اب تک مسلمان بنے ہو گوشت کھانے والے، انڈا کھانے والے، مچھی کھانے والے اور 2 رکعت جمعہ پڑھنے والے، وہ مسلمان بنو جیسا مسلمان بنانے کے لیے اللہ کے رسول آئے، ویسے مسلمان بنو۔ آج کیا ہے؟ ویسے مسلمان کون ہے بھائی؟ بتاؤ بتاؤ تو صحیح، وہ مسلمان کیسے تھے؟ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد 3 مسلمان زمین پہ گرے اور تڑپنے لگے جنگ میں۔ ایک مسلمان کہتا ہے پانی 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 پلاؤ، العطش العطش العطش۔ جیسی بچی پانی کا مشکیزہ لے کے اس مسلمان کے پاس پہنچی، صحابی تھے وہ، دوسرے مسلمان نے کہا مجھے پانی چاہیے، انہوں نے منہ ہٹا کے کہا بیٹی پہلے ان کو پلا دو، مجھ سے زیادہ ان کو ضرورت ہے۔ اس کے بعد تیسرے صحابی نے کہا مجھے پانی پلاؤ، تو دوسرے نے منہ ہٹا کے کہا بیٹی پہلے ان کو پلا دو، مجھ سے زیادہ ان کو ضرورت ہے۔ تیسرے کے پاس پہنچی وہ شہید ہو گئے تھے، دوسرے کے پاس پہنچی وہ شہید ہو گئے تھے، پہلے کے پاس پہنچی وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ یہ مسلمان کس کے بنائے ہوئے؟ رسول اللہ کے۔ اور ہم لوگ اگر ولیمے میں جائیں نا، شادی کے ولیمے میں، ادھر نکاح ہوتا رہتا ہے، ادھر ہم اپنی جگہ سنبھال کے بیٹھتے کہ ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، پہلے ہمارے پیٹ میں کھانا آنا چاہیے، معذرت کے ساتھ۔ بلکہ شادیوں میں بیٹھنے کے لیے بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ یہاں میں بیٹھوں گا، 4 کرسی میں نے سنبھالی تھی، میری میرے بچوں کی میرے بھائی کی، تو کیسے آ کے بیٹھ گیا؟ کہاں وہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے پیاسا شہید ہو رہا ہے، کہاں یہ مسلمان ولیمے میں بھی جھگڑا کر رہا ہے جگہ پہ بیٹھنے کے لیے؟ کون سے مسلمان ہو بتاؤ نا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔